راہ حیات کے سلسلے آخری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناول اپنے اختتام کی طرف۔ یہ تیمور کون ہے؟ پوروا نے جانے کیوں نگاہ چرا لی۔ جس لڑکی سے مصطفیٰ بھائی کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی تیمور اس کا بھائی ہے۔ تم کیسے جانتی ہو تیمور کو؟ وہ کڑوے تیوروں سے بولی۔ اصل میں تیمور، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ دیکھو لڑکی، سلیمان ترس کھا کر تمہیں لایا ہے، ہماری عزت کا خیال رکھنا۔ سلیمان ہاسپٹل میں ہے، گھر سارا بکھرا پڑا ہے اور یہ برتھ ڈے منا رہی ہے۔ حد ہوتی ہے خود غرضی کی۔ ان کے لفظ میں خنجر کی سی کاٹ تھی۔ میں سلیمان کے پاس جا رہی ہوں، اپنے انکل کو میڈیسن وقت پہ دے دینا اور رات کو اسلم کے ہاتھ چکن سوپ یاد سے بھجوا دینا۔ وہ اپنے گزشتہ الفاظ کا اثر زائل کرنے کے لیے تیز بول رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اپنی نگرانی میں اس نے سوپ تیار کروا کر تھرماس میں ڈالا۔ زینت بوا پرہیزی کھانا پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ ابھی وہ اسلم کو ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اصغر صاحب آ گئے۔ تمہاری آنٹی کہاں ہیں بیٹا؟ وہ تو ہاسپٹل گئی ہیں۔ میں بھی جا رہا ہوں، میں ذرا چینج کر لوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تو وہ جلدی سے بول اٹھی۔ آنٹی نے سوپ اور کھانا بھجوانے کو کہا تھا، وہ تیار ہے، آپ جب چاہیں تو لے جائیں۔ ویری گڈ۔ ارے ہاں، یاد آیا، سلیمان تمہارا پوچھ رہا تھا کل، اگر جانا چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ انہوں نے آفر کی۔ پوروا کے دل میں خوشیوں کے ہزاروں ننھے منھے دیپ بیک وقت جل اٹھے۔ صرف ایک جملہ ہی تو تھا، سلیمان تمہارا پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، چلی جاؤں گی۔ اس نے وہ مشکل خوشی چھپائی۔ سلیمان پرائیویٹ ہاسپٹل کے VIP روم میں تھا۔ جب پوروا اور اصغر اس کے پاس پہنچے تو وہ اکیلا تھا۔ اصغر صاحب کی سوالیہ نظروں پر وہ بولا، مما اور نائلہ ابھی 15 منٹ پہلے گئی ہیں۔ اصغر اس سے خیر خیریت پوچھ رہے تھے۔ پوروا نے درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عین اسی وقت سلیمان نے نظر اٹھائی تو وہ گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ سلیمان، کھانا کھا لو، بعد میں بات کرنا بیٹی، کھانا نکالو۔ اصغر صاحب بیک وقت دونوں سے بولے۔ پوروا نے اٹھ کر برتن نکالے۔ اسی اثنا میں اصغر صاحب کا فون آیا تو اٹھ کر باہر چلے گئے۔ کھانا کھا لیں۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے اعتراض کر رہی تھی۔ اتنے دن کے بعد آئی ہیں آپ اور ایک بار بھی میری خیریت نہیں پوچھی؟ مجھے انتظار ہی رہا آپ کے آنے کا۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔ حیرت در حیرت کا سلسلہ تھا۔ کہاں تو وہ کسی جذبے کو یاں ہونے نہیں دیتا تھا اور اب یہ بے تابی۔ اس حادثے کے بعد سلیمان کو اپنے اور پوروا کے مابین تعلق کی مضبوطی کا احساس ہوا۔ ماں کی باتوں سے وہ خود کو مجرم سا محسوس کر رہا تھا۔ ایک لڑکی اس کی منقوہ تھی، اس کی زندگی میں شامل تھی اور وہ انجان بنا ہوا تھا۔ اگر طاہرہ بیگم کا رویہ پوروا کے لیے محبت بھرا ہوتا تو شاید یہ احساس بھی نہ جاگتا۔ وہ اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی تھی، طاہرہ بیگم کی زیادتی سہ رہی تھی۔ سلیمان نے اس کی زبان سے بے شک وہ حمید جوکھیوں کی بیٹی تھی، پر اب تک اس کی عزت ہی کی تھی۔ ناراضگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، اصغر صاحب فون سن کر دوبارہ اندر چلے آئے تو وہ ٹرے رکھ کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ واپسی پہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ طاہرہ بیگم نے اس کے ہاسپٹل جانے پر ناراضگی کا واضح اظہار کیا۔ اصغر صاحب کو بھی نہیں بخشا، آپ بھی حد کرتے ہیں۔ اسے لے کر ہاسپٹل جانے چلے گئے۔ میں پہلے ہی اس سے خوفزدہ ہوں۔ سلیمان پہ مجھے اعتبار ہے پر اس لڑکی پر نہیں۔ واہ بیگم، تمہارا بھی جواب نہیں۔ اگر یہ ہاسپٹل چلی گئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ سلیمان کل پوچھ رہا تھا، اس لیے میں اس کو ساتھ لے گیا۔ مجھے تو گڑبڑ لگتی ہے، آپ کو تو ہر طرف ہی گڑبڑ لگتی ہے۔ سلیمان ہاسپٹل سے گھر آ چکا تھا۔ مکمل صحت یابی کے لیے اسے ابھی چند ہفتے درکار تھے۔ گھر میں اس کی عیادت کو روز ہی کوئی نہ کوئی چلا آتا۔ سلیمان اس طرح آرام کا عادی نہیں تھا، لہٰذا بہت جلد تنگ آ گیا۔ پوروا ٹی وی لاؤنج میں میوزک چینل دیکھ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم آج رات 10 بجتے ہی سو گئی تھی۔ نائلہ کی دوست آ گئی تو وہ اسے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لگان گپیں لگانے۔ ابھی کچھ دیر بیشتر وہ بھی اس کے ساتھ ٹی وی دیکھتے ہوئے میوزک اور گلوکاروں پر تبصرے کر رہی تھی۔ اب پوروا اکیلی تھی۔ ابرار الحق کا نیا ویڈیو چل رہا تھا۔ وہ مزاحیہ بولوں پر مسکرا رہی تھی۔ سلیمان کو نیند نہیں آ رہی تھی، ویسے بھی وہ دیر سے سونے کا عادی تھا، اتنی جلدی نیند آنی بھی نہیں تھی۔ نیچے آ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ طاہرہ بیگم اور نائلہ کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ ٹی وی لاؤنج سے آواز آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ پوروا کے پاس رکا تو اسے تب خبر ہوئی۔ جاگ رہی ہیں آپ؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی ہاں، نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بھی نہیں آ رہی ہے۔ کارڈز کھیلیں گے میرے ساتھ؟ اس نے دوستانہ آفر کی۔ مگر مجھے کھیلنا نہیں آتا، وہ بے چارگی سے بولی۔ میں سکھا دوں گا۔ اسے تو یہ بھی خوف تھا کہ اگر طاہرہ بیگم اٹھ گئی تو کیا ہوگا۔ وہ پہلے ہی اس کی طرف سے بدگمان تھیں۔ آؤ اوپر چلتے ہیں میرے بیڈ روم میں، وہیں کھیلیں گے۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں بیٹھ سکتا، درد ہونے لگتا ہے یہاں۔ اس نے پسلیوں اور سینے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کے کمرے میں جانا نہیں چاہتی تھی، پر اس کے لہجے کی کشش کے زیر اثر بندی چلی گئی۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے ایک کپ چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، میں بنا کر لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کچن میں آ گئی۔ جلدی جلدی چائے بنا کر کپ میں ڈالی۔ اس کا تو چائے پینے کا موڈ ہی نہیں تھا، صرف ایک کپ بنایا۔ سلیمان نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پوروا، آپ کو تم کہہ کر مخاطب کر سکتا ہوں؟ جی۔ اس نے حیران نگاہیں اوپر اٹھائی۔ سلیمان کی آنکھوں میں جذبوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ہاں پوروا، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
اب بھی نہ کہا تو منیر نیازی کی زبان میں دیر ہو جائے گی۔ پوروا میں بہت جلدی اپنے نکاح کے بارے میں گھر والوں کو بتا دوں گا۔ پتہ نہیں کیسے ہوا یہ سب، وہ بڑبڑایا۔ ہاسپٹل میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب اور اکیلا نہیں رہ سکتا۔ پوروا نے پلکوں کی جھالر آنکھوں پر گرا لی۔ سلیمان کی ذات سے سارے شکوے جو اسے تھے ابھی ختم ہو گئے، مگر چند سوال باقی تھے۔ مگر گھر والوں نے تو ثنا آپی کے ساتھ آپ کی شادی کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ بابا، میرا 2 شادیاں کرنے کا پروگرام نہیں ہے۔ بہرحال اب خوش رہنا، الٹی سیدھی سوچوں کو ذہن میں جگہ نہ دینا۔ میں بہت دنوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ رک گیا۔ کیا؟ وہ بےتابی سے بولی۔ تم مجھے اچھی لگنے لگی ہو، اتنی کہ آج تک کوئی اتنا اچھا نہیں لگا۔ پوروا کو اپنا دل حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہاری طرف سے شروع میں نے جس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اس پہ شرمندگی ہے مجھے، پر کیا کروں، انسان ہوں میں بھی، اپنی انا کے مارے۔ اب وہ اسے اور کیا کہتا کہ آج سے پہلے میں تمہیں صرف حمید جوکھیو جیسے مجرم کے حوالے سے دیکھتا تھا، اور یہ نکاح صرف ڈیل تھی میرے نزدیک۔ پر نہ جانے کیسے مصطفیٰ کی مہندی کے روز اس لڑکے سے باتیں کرتے دیکھ کر میرے دل میں اپنے اور تمہارے رشتے کا احساس جاگا اور مجھے رقابت سی محسوس ہوئی۔ تبھی تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں تمہارے پاس چلا آیا۔ تم ہاسپٹل نہیں آئی تو میرے دل میں جو جذبہ ننھے منھے پودے کی شکل میں تھا، اس عدم توجہ سے تناور درخت بن گیا۔ مجھے یہ سوچ کر سرشار کر دیتی ہے کہ تم میری ہو۔ اب تم حمید جوکھیو کی بیٹی نہیں، میری غیرت، میری عزت بن گئی ہو۔ اس وقت وہ نکاح جو میرے نزدیک ایک کیریئر ڈیل تھی، خبر نہیں تھی کہ جان کا عذاب بن جائے گا اور مجھے تم سے سچ مچ میں محبت ہو جائے گی۔ میری طرف سے گھر والوں کی طرف سے کچھ زیادتیاں ضرور ہوئیں۔ تمہارے سامنے ثنا کے ساتھ میری منگنی کا پروگرام بنا، پر تم چپ رہیں۔ تمہاری روئی روئی آنکھیں میرے قرار و سکون کو لوٹ کر لے گئی۔ پوروا، تمہارے معاملے میں اللہ سے ڈرنے لگا ہوں۔ تم رشتوں سے محروم ہو، میں تمہیں سارے رشتوں کا مان دوں گا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں دہکتے جذبے آنکھوں میں لو دینے لگے۔ بڑی معنی خیز سی خاموشی تھی۔ وہ اسے کارڈز کھیلنے کے لیے لایا تھا، پر اب اس کی دھڑکنوں سے کھیل رہا تھا۔ میں اب جاؤں؟ گھڑی پر نگاہ پڑی تو وقت کی نزاکت کا احساس ہوا۔ جاؤ، ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے سلیمان نے بڑی بے چارگی سے کہا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر جانے لگی۔ ایک دم سے سلیمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پوروا جیسے کانپ سی گئی۔ سلیمان پلیز، میں جاؤں نیچے؟ وہ ایسے سرخ ہو گئی جیسے سلیمان مدہوش سا اسے دیکھے گیا۔ اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں اب تمہیں زیادہ دیر دور نہیں رہنے دوں گا۔ چاہت کی ایک نگاہ بھی کیا ہوتی ہے، انسان سارے نفع و نقصان پر سے پشت ڈال دیتا ہے۔ او نو، 12 بج گئے، ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج میری خیر نہیں، امی سے جوتے پڑیں گے۔ 10 بجے تک گھر سے باہر رہنے کی اجازت ہے۔ آج 12 بج گئے۔ تیمور بہت متفکر تھا۔ عرفان اور سارے دوستوں نے مرے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ واپسی پر سمیرا نے اپنے گھر چائے کے لیے روک لیا۔ اب جو قصے چھڑے تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تیمور اپنی خیر مناتا سارے دوستوں کو الوداع کہہ کر نکلا۔ گھر پہنچا تو ایک لائٹ کے سوا ساری لائٹس بند تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ سب سوئے ہوئے ہیں۔ اسے اب گیٹ کود کر اندر جانا تھا۔ آہستگی سے چلتا برآمدے تک آیا۔ سامنے کا دروازہ نیم ہوا تھا۔ صدف بھابی میکے میں تھی، اس لیے ولید کی طرف سے قدرے بے فکری تھی کہ اسے جگا تو سکے گا۔ وہ ابھی ولید کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ساتھ والے گھر کے آگے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس وقت جانے کون آیا ہوگا۔ رات کے سناٹے میں چلتے قدموں کی آواز بڑی واضح تھی۔ کوئی لان کے ساتھ روش پر چلتا گیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے یوں ہی ذرا گردن اونچی کر کے حامد کے گھر کی طرف دیکھا۔ گیٹ سے ساجد کے ہمراہی میں اندر آئے مصطفیٰ کو اس نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا تھا۔ ساجدہ کے ہمراہ، اس کا انداز چوروں والا تھا۔ ساجدہ کے چہرے پہ گھبراہٹ نظر آ رہی تھی۔ اس نے مصطفیٰ کا بازو پکڑا ہوا تھا، اسی طرح وہ اسے اندر لے گئی۔ گاڑی اسی طرح گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ اسے چند ثانیے کے لیے غصہ تو ضرور آیا، پھر آہستہ آہستہ پرسکون ہو گیا۔ ساجدہ کے کردار کا ایک اور پہلو آج اس کے سامنے آیا تھا۔ سب سو گئے ہیں نا؟ وہ اب اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ ہاں، نیند کی گولیاں دونوں کو دودھ میں ملا کے دی تھی۔ مرے پڑے ہیں۔ ساجدہ کے لہجے میں بھی اپنا نفرت جھلک رہی تھی۔ دیکھ لو، تم نے بلایا اور میں آ گیا، اتنے خطرات مول لے کر بھی۔ مصطفیٰ کا لہجہ سراسر بناوٹی تھا، پر وہ نہال ہو گئی۔ میں نے آپ جیسے ہمسفر کی آرزو کی تھی، پر جانے اس بڈھے حامد کی شکل میں کن گناہوں کی سزا ملی ہے مجھے۔ ہاں، میرے صبر و قرار کو بھی تم نے لوٹ لیا ہے۔ شادی تک سے انکار کر دیا میں نے۔ واقعی اس غلطی کی طرف تم نے ہی توجہ دلائی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ کہہ رہا ہوں میری جان۔ وہ رومانٹک ہونے لگا تو ساجدہ بھی موم کی طرح پگھل گئی۔ جن آرزوؤں کی تکمیل حامد نہ کر سکتا تھا، وہ مصطفیٰ کے ذریعے ہو رہی تھی۔ وہ گناہ و ثواب کا احساس ہی مٹ گیا تھا۔ حوریہ میکے آئی ہوئی تھی، اسے سامان چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا ارادہ 3-4 دن رہنے کا تھا۔ تیمور رات کے کھانے کے بعد حوریہ کو آئس کریم کھلانے کے بہانے باہر لے آیا، پھر ڈرائیونگ کے دوران ہی پوروا کے بارے میں اپنے جذبات سے بہن کو آگاہ کیا۔ میں تمہیں اس سے ملواؤں گا، بہت اچھی لڑکی ہے، محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے، میں اسے جلدی
से जल्द अपनाना चाहता हूँ। अगर इसका नाम मोहब्बत है तो फिर ये मोहब्बत ही होगी। फिर कब मिलवा रहे हो इसे मुझसे? मैं कल उसकी यूनिवर्सिटी जाऊँगा, तुम साथ चलना। वो अगर घर आने के लिए राज़ी हुई तो यहाँ ले आऊँगा। वैसे तुम्हें वो कहाँ मिली? ज़ारा की फ्रेंड है, पर नो डाउट बहुत अच्छी है। तुम सुनाओ, तुम्हारे ससुराल वाले तो ठीक हैं? हाँ, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। सब कहेंगे हम दोनों कहाँ गायब हो गए। कहेंगे तो सही, तुमने सदफ भाभी को भी नहीं पूछा। मेरी बहना, अभी मैंने सिर्फ तुमसे बात की है। जब पूर्वा से मिलोगी तो बाकियों को तब बताऊंगा, इसलिए सिर्फ तुम्हें लाया। इन्हें अब लेकर आता हूँ घर जाकर। इसने गाड़ी वहीं से मोड़ ली। हुरिया बाहर के मनाजिर में गुम हो गई। सदफ कबाब फ्राई कर रही थी जबकि हुरिया सलाद बना रही थी। हुरिया, तुम उस्मान भाई के साथ खुश तो हो ना? हाँ भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। ना जाने कि उस्मान भाई मुझे उलझे उलझे से लगते हैं। अगर कोई बात है तो छुपाओ मत, मुझे बता दो। कल वो आए तो थोड़ी देर पहले बैठे, मैंने महसूस किया जैसे वो जबरन मुस्कुरा रहे हों। तुम भी खिंची खिंची सी लगती हो। न्यू मैरिड कपल वाली बात ही नहीं है तुम दोनों में। लोग क़यामत की नज़र रखते हैं। हुरिया डियर। सलाद फ्रिज में रखकर वो किचन से निकल आई। पीछे से सदफ इसे पुरसोच निगाहों से देख रही थी। पूर्वा सोफे पर बैठी सफूरा बेगम की किसी बात का जवाब दे रही थी, जबकि सदफ और हुरिया निगाहों ही निगाहों में तैमूर को छेड़ रही थी। पूर्वा इसके इसरार पर आज आ ही गई थी। चाय पी लेने के बाद तैमूर इसे छोड़ने चला गया। अब तीनों खवातीन पूर्वा के बारे में ही बातें कर रही थीं। पूर्वा बड़ी बेचैन सी थी। सुलेमान, ताहिरा बेगम, असगर साहब, नाइला खौला और इसका शौहर और ख़ानदान के चंद दूसरे बड़े कितनी ही देर से हाल कमरे में थे। सिर्फ एक वही थी जो चले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में चक्कर काट रही थी। सुलेमान ने अपने निकाह के बारे में बताने के लिए बड़े ताया और पुप्पो से इखलाक की मदद के बहाने उन्हें बुलवाया था कि केस ज़रा मजबूत हो सके, क्योंकि असगर साहब बड़े भाई की कोई बात टालते नहीं थे। इसलिए एक रोज़ पहले ही बड़े ताया को एतमाद में लेकर अपने और पूर्वा की बाबत सब कुछ बता दिया था। बड़े ताया खुद भी इंटेलिजेंस में रह चुके थे। उन्होंने ठंडे दिल से सारी दास्तान सुनी थी। अब वो सलमान के घर में बैठे सबको कायल करने की कोशिश कर रहे थे। बेहतरी इसी में है कि पूर्वा को बतौर बहू कबूल कर लो, क्योंकि कानूनी व शरई तौर पर वो सलेमान की बीवी है, अकेली है, बेसहारा है। इंसानियत के नाम पर तुमसे कहता हूँ कि सलेमान को मजबूर मत करो कि वो उसे तलाक दे। पर भाईजान, लोग क्या कहेंगे कि एक नामी ग्रामी मुजरिम की बेटी ही रह गई थी हमारे ख़ानदान में। ये कोई फार्मूला नहीं है कि चोर की औलाद चोर ही हो। मत भूलो कि सुलेमान ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। अहद तोड़ोगे तो इसकी सज़ा भी मिलेगी। ताहिरा बेगम ने इनकी बात सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। ठीक है भाईजान, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे सुलेमान की शादी के लिए। सच पूछे तो ये बच्ची पहले रोज़ से ही हमें अच्छी लगी थी। असगर, इस काम में अब देर मुनासिब नहीं है। जितनी हो जल्दी हो जाए अच्छा है। ठीक है भाईजान, असगर साहब सादतमंदी से बोले तो ताहिरा बेगम ने उन्हें घूरा। मैं अमीना को क्या जवाब दूंगी? मैं खुद जवाब दे दूंगा उन्हें। भाभी, मंगनी तो नहीं हुई है ना? इसना सना के लिए रिश्तों की कमी नहीं। हाँ, अगर पूर्वा की ज़ात पर दाग लग गया तो सारी ज़िंदगी नहीं धुलेगा। सजावल तलक से हो गए तो ताहिरा बेगम का मुंह बन गया। खौला और नाइला दोनों बहनें बाप और ताया की हमनवा थी। फूफो गैर जानबदार थी। सलेमान बहुत खुश था कि ये मरहला भी तय हुआ। फिर इसी वक्त सलेमान को मिठाई लाने दौड़ाया गया। आज से तुम हमारी बेटी हो। उन्होंने अपना भारी हाथ उसके सर पर रखा तो जाने क्यों इसे रोना आने लगा। इसे बाबा सही याद आ गया। सलेमान मिठाई लेकर आया तो माहौल खुशगवार हो चुका था। पूर्वा बेटा, तुम अपना ज़रूरी सामान कल रख लेना, मैं आकर ले जाऊंगा तुम्हें। फिर सजावल साहब असगर साहब की तरफ मुतवज्जो हुए। ये मेरे घर से रुखसत होकर आएगी। पूर्वा चुपचाप कमरे से निकल गई। आज तो नामुमकिन मुमकिन हो गया था। कितना अचानक हुआ था सबके, वो हैरतज़दा रह गई थी। बहरहाल वादे के मुताबिक सजावल ताया उसे लेने आ गए। 1 माह का वक्त दिया था उन्होंने असगर साहब और ताहिरा बेगम को। ताहिरा बेगम वो अपने प्यारे बेटे की खुशी बन गई। तुमने सुना नहीं वो क्या कह रहा था? जब उसने पूर्वा से निकाह किया उसके दिल में इस रिश्ते के हवाले से कोई चाहत या सोच नहीं थी। इसने सिर्फ इसे एज ए डील इससे निकाह किया था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसी रिश्ते की बरकत की बदौलत उसके दिल में मोहब्बत पैदा हुई। तुमने सुना तो होगा कि निकाह 2 अजनबियों को भी करीब कर्ब की जंजीर में परो देता है। असगर साहब ने उसकी दुखती रगों को छेड़ा तो वो बिलबिला गई। क्यों गवारा नहीं है इसकी खुशी? मुझे बेटा है वो मेरा, दुश्मन नहीं हूँ मैं उसकी। तो फिर दोस्त होने का सबूत दो ना। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि अपनी बहू के लिए शॉपिंग शुरू कर दो। ठीक है, वो हार मान चुकी थी। हुरिया नाश्ते से फारिग होकर अपनी निगरानी में सफाई करवा रही थी। उसकी सास नगीना 2 दिन से छोटी बेटी के पास गई हुई थी। उस्मान रात खासी देर से आया था और खाना खाए बगैर सो गया था। जब वो फजर की नमाज पढ़कर बाहर आए तब भी वो सो रहा था। हुरिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल के काम निपटाने शुरू किए। सबसे पहले ससुर का नाश्ता बना कर दिया। नाश्ते के बाद अपने ऑफिस चले गए थे। उस्मान को इसने खुद नहीं जगाया था, शायद उसे लेट जाना था।
اس کی سرد مہری اور روکھا پھیکا رویہ دیکھ کر حوریہ کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اسے بلائے۔ اگر وہ خود سے مخاطب کرتی بھی تو وہ ہوں ہاں میں جواب دیتا۔ عثمان کی اکثر معنی خیز باتیں اور اشارے اس کے سر سے گزر جاتے۔ اس کے باوجود وہ یہاں خوش تھی۔ عثمان نے کسی کو کبھی کچھ محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس دفعہ وہ میکے گئی تو پریشان سی ہو کر آئی۔ ان دونوں کے بیچ جو کچھ تھا صدف بھابی نے محسوس کر لیا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی تو لگاتار بجتی چلی گئی۔ حوریہ نے لاؤنج میں آ کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف ساجدہ بھابی تھی۔ کیسی ہو حوریہ؟ ٹھیک ہوں بھابی، آپ سنائیے؟ اور حامد بھائی بھی ٹھیک ہے؟ اس کا نام مت لیا کرو میرے سامنے۔ شوہر کے نام پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اب وہ کھل کر حامد سے نفرت کا اظہار کرنے لگی۔ تم سناؤ، حالات کیسے ہیں؟ بس بھابی کیا بتاؤں، صدف بھابی کو شک ہو گیا کہ میری اور عثمان کے مابین کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تم نے بتایا تو نہیں وہ پریشان سی ہوگی؟ نہیں قطعاً نہیں، بس بتانا بھی نہیں ہے۔ تم بے شک بھابی کو بتاتی، وہ عثمان سے پوچھتی تو کیا وہ قبول کر لیتا کہ وہ عیاش اور بد کردار ہے؟ وہ کبھی بھی نہ مانتا۔ مردوں کی ذات ایسی ہی ہوتی ہے۔ ساجدہ کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ دوسری طرف بیڈ روم میں لیٹا ہوا عثمان ساجدہ اور حوریہ کے مابین ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن چکا تھا۔ ساجدہ کے فون آنے سے پہلے وہ باتھ روم میں شاور لے رہا تھا، اس لیے بجتی گھنٹی کی آواز اسے آئی ہی نہیں۔ اسے آفس فون کرنا تھا، اسی لیے اس نے ریسیور اٹھا کر جو ہی نمبر ملانا چاہا تو ساجدہ کی آواز آئی اور وہ ایسی باتیں کر رہی تھی کہ نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ سنتا چلا گیا۔ عیاشی اور بد کرداری کا تانا ایسا تھا کہ اندر ہی اندر وہ کھول اٹھا۔ پوروا گیٹ کے پاس ٹہل رہی تھی۔ کل غیر متوقع طور پر نواز کا فون آیا تو وہ بے پناہ خوش ہوئی۔ اس سے گلے شکوے کیے۔ بی بی سائی، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، آپ کی امانت میرے پاس رہ گئی ہے، مجھے لوٹانا یاد ہی نہیں رہا کہ کل کوریئر سے وصول کر لیجیے گا۔ پوروا نے اسے بتایا کہ وہ سلیمان کے تایا کے گھر مقیم ہے اور 3 ہفتے یہیں سے اس کی رخصتی ہوگی۔ نواز نے اسے دعائیں دی، کہا کہ وہ کوشش کرے گا اس کی شادی میں شریک ہونے کی۔ پوروا نے اسے یہاں کا ایڈریس بھی لکھوایا۔ اب وہ شدت سے کوریئر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ خاکی رنگ کا موٹا سا لفافہ دے کر گیا تو اس نے اسی بے تابی سے اسے کھول دیا۔ اندر سے ایک چابی اور نواز کے ہاتھ سے لکھا مختصر سا پرچہ برآمد ہوا۔ اگلے روز یہ چابی بینک لاکر کی تھی۔ اگلے روز یونیورسٹی جانے کے بجائے وہ سیدھی بینک چلی گئی۔ لاکر سے مطلوبہ چیزیں نکلوائیں اور وہ وہاں سے ایک ریسٹورانٹ میں آ گئی۔ نواز کا اصرار بھرا لہجہ بتا رہا تھا کہ بینک لاکر میں کوئی غیر معمولی چیز ہے، اس لیے وہ یہاں آئی تھی۔ بڑا پرسکون سا ماحول تھا اور رش بھی نہیں تھا۔ زارا کے ساتھ وہ یہاں 3-4 بار آئی تھی۔ یہ ریسٹورانٹ اپنے ماحول کی وجہ سے پسند تھا۔ اپنے بابا صاحب کی وصیت پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ پھر ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا طویل خط تھا۔ جوں جوں وہ پڑھتی کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ بابا صاحب نے اپنی پوری زندگی کھول کر اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ اپنی مجرمانہ زندگی کے اتار چڑھاؤ، اسے ہاسٹلز میں رکھنے کی وجہ، سلیمان کے ساتھ ہونے والی ڈیل، اپنی بیماری، نواز پر اعتماد کی وجوہات، سب کچھ ہی تو تھا ان کاغذوں میں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے بفرے ہوئے جذبات پر قابو پایا۔ نواز کا نمبر بلایا تو پہلی ہی بیل پر اس نے ریسیو کر لیا۔ نواز، اگر تم یہیں ہو تو ابھی اور اسی وقت تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ نواز سمجھ گیا کہ بہلانے سے وہ کسی طرح نہیں مانے گی۔ بی بی صاحب آپ کہاں ہیں؟ تم گھر آ جاؤ، جو بابا صاحب نے بڑے چاؤ سے میرے لیے بنوایا۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی محسوس کی جاتی۔ آدھے گھنٹے بعد نواز اس کے سامنے تھا۔ میرے بابا صاحب کے بارے میں مجھے بتاؤ، کیوں نہیں بتایا؟ مجھے وہ اتنے زیادہ بیمار تھے، دنیا کے لیے وہ حمید جوکھے تھے، پر میرے لیے صرف میرے بابا صاحب تھے اور وہ رہیں گے۔ وہ رو رہی تھی۔ بہرحال میں نے تمہیں اس لیے بلوایا کہ مجھے بابا صاحب کی قبر پر لے چلو۔ میں فاتحہ پڑھنا چاہتی ہوں اپنے بد نصیب باپ کے لیے۔ بی بی صاحب، میں یہ نہیں کر سکتا، وہاں آپ کے دشمنوں کا پہرہ ہے۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، آپ کو کوئی آنچ آئے یہ مجھے منظور نہیں۔ نواز، مجھے اس زندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمانہ مجھے حمید جوکھیوں کی بیٹی کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ایک مجرم کی بیٹی ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے میں آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتا۔ نواز، تم مجھے وہاں لے جاؤ گے؟ اگر نہیں تو مجھے جگہ بتا دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ بی بی صاحب، میں آپ کو موت کے غار میں نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میرے قابل اعتماد بندے نے بتایا ہے کہ بشیر چیمہ کا پورا گروہ وہاں موجود ہے۔ صاحب نے 6 ماہ پہلے جو بینک ڈکیتی کی واردات کی تھی وہ بشیر چیمہ کے ساتھ مل کر کی تھی۔ کامیاب واردات کے بعد انہوں نے ایک پرانے تنازع کی وجہ سے وعدے کے مطابق آدھا حصہ اسے نہیں دیا تو دونوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی، کیونکہ اس ڈکیتی میں بہت قیمتی اور بیش قیمت ہیرے بھی صاحب کے ہاتھ لگے، جس کی قیمت اس وقت کروڑوں میں ہے۔ بس ان کے اصول کے لیے بشیر چیمہ پاگل ہو رہا ہے۔ اس نے صاحب کے آبائی گاؤں میں ڈیرا ڈال لیا ہے، اس امید پہ کہ شاید ہیرے کا سراغ مل جائے۔ خود بشیر صاحب کے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ ان حالات میں آپ کا وہاں جانا اور قبر پر جانا آپ کے لیے جان سے جانے کا بہانہ بھی بن سکتا ہے۔ اس وقت آپ جذباتی ہو رہی ہیں۔ پھر وہ بشیر چیمہ ہے جسے وہ چھوٹا سا گاؤں ہے، شہر نہیں ہے۔ اچھا، مجھے اس گاؤں کا نام تو بتا دو، میں نہیں جاؤں گی۔ کبھی حالات میرے حق میں ہوئے تو چلی جاؤں گی۔ بی بی صاحب، آپ عورت ذات ہیں، ڈاکوؤں سے کبھی آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں کہ کبھی جاؤں گی۔ آپ یہ خیال ہی اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ نہیں نواز، تمہیں بتانا پڑے گا یہ سب۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو اپنی کنپٹی پہ پستول رکھ کر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں گی۔ اس نے یکدم پستول اٹھا لیا۔ نواز نے تھک ہار کر گاؤں کا نام بتا دیا جہاں حمید جوکھیوں کی خبر تھی۔ پوروا کو گھر سے غائب ہوئے دوسرا روز تھا۔ اسے
تلاش کرنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی تھی۔ کچھ بتائے بغیر وہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ سجاول صاحب سمیت سلیمان بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے ہر ممکن ذرائع استعمال کر رہا تھا، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ عثمان نے اب تک ہونے والے واقعات بلا کم وسط ساجدہ کی آنے والی ٹیلی فون کال سمیت صدف کو سب کچھ بتا دیا۔ اسے پورا یقین تھا صدف کو گھر کی بہو ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ پتہ ہی ہوگا۔ تمام زندگی صاف ستھرے طریقے سے گزاری تھی، اب اس کی ذات پر اتنے رقیق الزامات، اوپر سے شادی کے پہلے روز حوریہ کا رونا کترایا کترایا انداز اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ صدف ساجدہ کی نفسیات تک پہنچ چکی تھی۔ بدقسمتی سے اس کی شادی ایک بوڑھے سے ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے اپنی خوبصورتی کا احساس اور زیادہ تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ باتوں باتوں میں تیمور نے بتایا کہ اس نے رات کو مصطفیٰ کو ساجدہ کے گھر جاتے دیکھا۔ یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ صدر نے حوریہ سے پوچھا تو مکر گئی، مگر اب عثمان نے بتایا تو ایک ایک کر کے سارے پردے اٹھتے چلے گئے۔ اب صرف حوریہ سے تصدیق باقی تھی۔ رات 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا جب حامد کا گھر چیخوں سے گونج اٹھا۔ چیخیں اتنی لرزہ خیز تھی کہ آس پاس کے گھروں کے سوئے اکثر مکین جاگے۔ صفورہ بیگم کی آنکھ کھلی۔ ولید اور تیمور ان سے پہلے جاگ چکے تھے۔ حامد کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا، آوازیں اندر سے آ رہی تھی۔ ولید اور تیمور دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ساجدہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے برابر تکلیف دہ انداز میں ذبح ہونے والے جانور کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ آفاق عالم نے اس کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا تھا۔ کافی عرصے سے وہ اس کے خلاف غم و غصہ دل میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ دور دور سے رہ کر ترسا رہی تھی۔ جذبات پوری طرح بگڑ چکے تھے۔ پہلے خود ہی اسے لائن ماری، محبت کا اظہار کیا، وعدے قسمیں کھائیں، اب اس انتہا تک لے آئی کہ آفاق کو اس کے بغیر جینا محال لگنے لگا۔ وہ گوڈے گوڈے اس کے عشق میں غرق تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں پیاس بجھا لینا چاہتا تھا، جبکہ وہ قطرہ قطرہ کر کے دید کی بھیک اس کے آگے پھینک رہی تھی۔ وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں پوری طرح بے بس ہو چکا تھا۔ ساجدہ بھری شراب کی بوتل جیسی تھی اور اس کا نشہ آفاق کے انگ انگ میں سرایت کر چکا تھا۔ آفاق نے 3-4 اور لڑکوں کو بھی اس کے عشق کا دعویٰ کرتے سنا۔ کم و بیش وہ سب کے ساتھ ہی کھیل کھیل رہی تھی، البتہ مصطفیٰ کو اس نے الگ ہی حیثیت دے دی تھی، ان سب سے بڑھتر۔ کس طرح آفاق کو بھی بھنک مل گئی تو اس نے پوری تفتیش کی۔ وہ ساجدہ کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ سو اتفاق اس نے بھی مصطفیٰ کی گاڑی کو ساجدہ کے گھر کے آگے کھڑا دیکھا اور ایک بار ایک ہوٹل میں وہ اس کے ساتھ نظر آئی۔ ساجدہ کے تمام عاشقوں کا اس کو صدمہ تھا کہ اس نے انہیں دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ پھر آفاق کی حالت سب سے بری تھی۔ آج بھی آدھی رات کو جب آفاق نے آہستگی سے دروازہ نوک کیا تو اس نے اس گمان پہ کھولا کہ شاید مصطفیٰ ہو، پر آگے آفاق کھڑا تھا۔ اس نے ساجدہ کو فرد جرم سنائی۔ اس دوران بھی حامد بھی جاگ گیا۔ آفاق نے اسے نفرت سے ڈانٹا، تم بہت دیر سے جاگے ہو، اب تک تمہاری غیرت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ آفاق نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ اب وہ اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آفاق نے تیزاب کی بوتل نکالی جو اسی مقصد کے لیے اس نے خریدی تھی۔ یہ خوبصورت جسم اس قابل نہیں رہے گا کہ دوبارہ کسی کو بھٹکا سکے، تمہارا یہ چہرہ میں بگاڑ دوں گا۔ بوتل کا ڈھکن کھول کر اس نے تیزاب ساجدہ پر انڈیلا تو وہ چیختی چلی گئی۔ پہلے اس نے بڑی منتیں کی، واسطے دیے، پرانی محبتوں کے حوالے دیے، پر آفاق کی ایک ہی رٹ تھی، میں تمہاری جیسی ناگن کا سر کچل کے رہوں گا۔ تو میرے جذبات کے ساتھ کھلونے کی طرح کھیلتی رہی۔ میں مرد تھا، جیتا جاگتا مرد، موم کا گڈا نہیں تھا۔ اب انجام کے لیے تیار ہو جو۔ ساجدہ کو حسن شاداب جسم بھی کام نہ آ سکا۔ جہاں جہاں تیزاب گرا وہاں سے گوشت پوست سے بنا شاداب وجود ہیبتناک شکل اختیار کرتا گیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ حامد کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ ساجدہ اس کی محبوب بیوی اس حال میں بے ہوش پڑی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی کراہیت اور متلی آ رہی تھی۔ 52 سالہ حامد کو آج احساس ہوا کہ ساجدہ کے ساتھ شادی کر کے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ پولیس اس واقعے کی تفصیلات جاننے اور تفتیش کرنے حامد کے گھر آئی تو اس نے یہ کہا کہ وہ 2 نقاب پوش رات ان کے گھر گھس کر سیف کی چابیاں دینے سے انکار پر انہوں نے اس کی بیوی کو بری طرح زد و کوب کیا اور پھر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ آفاق عالم کا تو نام ہی اس نے نہیں لیا تھا۔ اس بیان میں کوئی جھول نہیں تھا کہ پولیس کو بھی اس بیان پر یقین نہیں تھا، پر حامد سختی سے اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ ادھر ساجدہ بے ہوشی کے عالم میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ اب تقریباً ناممکن تھا جو اپنی کھوئی ہوئی خوبصورتی واپس پا پاتی۔ مصطفیٰ نے شادی کے لیے لڑکی پسند کر لی تھی۔ ساجدہ پہ تیزاب پھینکے جانے کی خبر اسے اخبار سے معلوم ہوئی تھی۔ خبر پڑھنے کے بعد اس نے اخبار لاپرواہی سے ایک طرف ڈال دیا۔ ساجدہ جیسی عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ جلد از جلد اسے شادی کر لے اور اپنے گھر والوں سے ذکر کرے تاکہ وہ حامد سے طلاق کا مطالبہ کرے، مگر وہ اس سے صرف کھیل رہا تھا۔ یہ ساجدہ ہی تھی جس کی وجہ سے وہ حوریہ جیسی بے مثال لڑکی کو ٹھکرا گیا تھا۔ اب اپنے فیصلے پر پچھتاوے کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ سب افسردہ تھے۔ ساجدہ جیسی بھی تھی، ان کی پڑوسن تھی، حامد کی بیوی تھی جس کے ساتھ اچھا وقت گزرا تھا۔ ولید اور حوریہ کی شادی میں بڑھ چڑھ کر کام کرنے والی تھی۔ حوریہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ پوروا اس کے سامنے بیٹھے رو رہی تھی۔ ابھی اس نے اپنے اور سلیمان کے نکاح کا جو انکشاف کیا تھا، اس انکشاف سے تیمور کو یوں لگا تھا جیسے اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر ہزار ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو۔ میں نفرت کرتی ہوں سلیمان سے،
اس نے بابا سائن سے انہیں گرفتار کرنے کے لیے نکاح کا ڈرامہ رچایا۔ میں اتنی بدقسمت ہوں جسے اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، نہ یہ پتہ ہے کہ بابا سائن کہاں دفن ہے۔ تم میرے دوست ہو نا، پلیز مجھے بابا سائن کے گاؤں تک چھوڑ کر واپس آ جاؤ، پلیز مجھے وہاں تک لے جاؤ، میرے ساتھ آؤ، میں اکیلی ہوں نا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، جیسے تیمور کا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا ہو۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، کیسے اسے روتا ہوا دیکھ سکتا؟ پوروا اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا، اس کے آنسو تھم گئے۔ تم میرے ساتھ جاؤ گے؟ ہاں، فی الحال تم میرے ساتھ میرے گھر آؤ۔ پوروا کو وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ صدف بھابی اور امی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ رو رو کر پوروا کی حالت خاصی قابل رحمت ہو رہی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ اس نے تیمور کے سامنے سلیمان سے اپنی نفرت کا اظہار کیا اور وہ واضح اعلان کیا کہ وہ سلیمان کے ساتھ نہیں رہے گی، نہ اس کے گھر جائے گی، زندگی بھر اس کی شکل نہیں دیکھی گی۔ تو کیا جب وہ اپنے دل کا حال اسے سنائے گا تو کیا وہ اسے قبول کر لے گی؟ یہ سوال اس کے ذہن میں چپ رہا تھا۔ فی الحال وہ ضد کر رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس کے بابا کے آبائی گاؤں چلے۔ ادھر پڑوس میں ساجدہ والا حادثہ رونما ہو چکا تھا جس پہ وہ پریشان تھا۔ پوروا صبح تک سوئی رہی تھی، بیدار ہوئی تو وہی رٹ لگائی کہ اسے گاؤں جانا ہے۔ پوروا کا گاؤں کافی دور ہے، آج سفر کا انتظام کرتے ہیں، کل چلیں گے۔ تو میں نے اسے سمجھایا تو وہ چپ ہو گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب سلیمان اسے پاگلوں کی طرح تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ سلیمان اسے ابھی بھی تیمور کے گھر سے زبردستی واپس لایا تھا۔ اگر تیمور اسے فون کر کے پوروا کے بارے میں نہ بتاتا تو وہ نہ جانے اور کتنا پریشان ہوتا۔ اسے دیکھتے ہی پوروا کا رنگ پھک ہو گیا اور وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئی۔ سلیمان کو غصہ تو بہت آیا مگر پی گیا۔ سب کے سامنے وہ تماشا بنوانے پر تلی ہوئی تھی۔ پوروا کو وہ واپس لایا تو طاہرہ پریشان سی برآمدے میں کھڑی تھی۔ سلیمان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سخت غصے میں۔ اسے دیکھ کر طاہرہ بیگم بھی ڈر گئی۔ سلیمان کا غصہ تھا ہی ایسا کہ سارا گھر پناہ مانگتا تھا۔ وہ پوروا کو سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ نائلہ ششتر سی سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی۔ 2 روز سے سلیمان اتنا پریشان اور ڈسٹرب تھا کہ ماں ہونے کے ناطے پہ طاہرہ کا دل بھی پگھل گیا۔ اب تو ان کی یہی دعا تھی کہ کسی طرح پوروا مل جائے تاکہ سلیمان کو سکون آ جائے۔ ان کی ساری نفرت اور ناراضگی ہوا ہو گئی تھی۔ مما آپ اوپر جائیں نا، نائلہ طاہرہ سے بولی تو خود اوپر جانے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ جانے بھائی پوروا کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے، اس سوچ کے ساتھ ہی سے رونا آ رہا تھا، کیونکہ سلیمان نے کل ہی تو کہا تھا اگر پوروا مل جائے تو اسے سبق سکھا دے گا، اسے سمجھا رہا تھا۔ طاہرہ خود اندر سے ڈر رہی تھی۔ تم کیوں اس طرح گئی؟ مجھے کہتی، میں خود تمہیں لے جاتا، میرے ساتھ تم محفوظ رہتی۔ وہاں پرائے لوگوں کے سامنے تم نے میرا تماشا بنوا دیا کہ میں نہیں جانا۔ کیا کہ تم نے میرے ساتھ نہیں آنا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، جواب دو۔ سلیمان رشت تیور لیے کہر و غضب میں بھرا عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بس میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ نے نکاح کے نام پہ میرے ساتھ آنسوں کی زیادتی سے اس سے بات ہی نہیں پوری ہو پا رہی تھی۔ تم نے کیوں میرے ساتھ نہیں رہنا؟ سلیمان کے فولادی ہاتھ اس کے کندھوں پر گڑ گئے۔ اس لیے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ ایک دفعہ پھر کہنا۔ اس کے ہاتھوں کا دباؤ اس کے کندھوں پہ یکدم بڑھ گیا۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، مجھے آپ سے نفرت ہے، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ روتے روتے وہ اس کے فراق سینے سے آ لگی۔ مجھے بھی تم سے نفرت ہے۔ سلیمان نے اسے بڑی نرمی سے سمیٹ لیا۔ جذبوں کی شدت سے وہ پگھل رہا تھا۔ آئندہ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے میری جان نکالنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، مجھ سے دور رہ کے جی لیتی۔ تم نے سچ مچ میرا سکون لوٹ لیا ہے پوروا۔ سلیمان کے اعتراف شکست نے اسے شانت کر دیا۔ بڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ سلیمان سے کس قدر قریب ہے۔ اس نے بازوں کے گھیرے سے نکلنا چاہا۔ ابھی نہیں، میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں کہ میں تم سے کتنی زیادہ نفرت کرتا ہوں۔ پوروا نے نگاہ چرا لی۔ اچانک دروازے پر بڑی زوردار دستک ہوئی۔ پوروا تڑپ کر اس کے حصار سے نکلی۔ سامنے طاہرہ بیگم اور نائلہ کھڑی تھی۔ پوروا کو پھر رونا آ گیا۔ آنٹی مجھے معاف کر دیں۔ طاہرہ بیگم نے اسے گلے لگا لیا۔ بس کرو پوروا، آئندہ اس طرح کی حماقت نہ کرنا۔ ان کے لہجے اور آنکھوں میں پیار تھا۔ پوروا اندر تک پرسکون ہو گئی۔ تمہارے انکل کب سے پوچھ رہے ہیں کہ پوروا کہاں ہے؟ نائلہ نے فون کر کے انہیں تمہارے آنے کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ فوراً نیچے آؤ۔ سلیمان میں بہت شرمندہ ہوں، کیسے انکل کے سامنے جاؤں؟ اب جو کیا ہے وہ بھگتو بھی۔ سلیمان شرارت پہ آمادہ تھا۔ وہ روحان سی ہوگی تو سلیمان سنجیدہ ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اس بات کا یقین رکھنا کہ سلیمان ہر دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ ہے۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ پوروا نے اپنا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھوں میں دے دیا۔ حوریہ کی بچی، آخر کب تک تمہارا یہیں ڈیرے ڈالے رکھنے کا ارادہ؟ اتنا آفت موسم ہو رہا ہے اور تم میرے بھائی کو یہاں بیٹھ کے آزمانے پر تلی ہوئی۔ صدف کا انداز خبر لینے والا تھا۔ بھابھی مجھے عثمان سے ڈر لگتا ہے۔ حوریہ اب جب ساری بات کھل گئی ہے تم ہی سمجھداری سے کام لو۔ عثمان بہت اچھا ہے، تم 6 روز سے یہاں ہو۔ عثمان کا کل بھی فون آیا تھا۔ تم تیاری کرو، میں اور ولید تمہیں چھوڑ آئیں گے۔ تم ناراض ہو کے تو نہیں آئی ہو نا؟ وہ تمہارا اپنا گھر ہے بھابھی، بس نہ جانے کیوں مجھے ڈر سا لگ رہا ہے۔ سارے ڈر اور سارے خوف دل سے نکال دو اس سے پہلے کہ تمہاری حماقت کا کسی اور کو پتہ چل جائے۔ بھابھی آپ کتنی اچھی ہیں، بے ساختہ بولی۔ اتنے میں پیچھے سے تیمور بھی آ گیا۔ وہ حوریہ کا آخری جملہ سن چکا تھا۔ بہنا میری زیادہ تعریفیں مت کیا کرو کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھ سا کوئی پیارا کوئی معصوم نہیں ہے۔ وہ گنگنایا تو ان دونوں کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ حوریہ نے شکر کیا کہ تیمور وہ پوروا والا شوق بھلا کے نارمل ہو گیا ہے۔ سب لوگ ہنس بول رہے تھے۔ صدف بھابھی اور ولید بھائی اسے چھوڑنے آئے تھے۔
नगीना बेगम और उस्मान ने उन्हें खाने पर रोक लिया था। उनके जाने के बाद हुरिया ने बर्तन समेटे और किचन साफ किया। जीनत बुआ ने बर्तन धोए और अब फारिग थी। उस्मान खिड़की के पास खड़ा था। आज फिर बारिश हो रही थी। कुछ देर इसने बारिश की बूंदों को हथेली में पकड़ने की कोशिश की। वो कमरे में जा चुकी थी। उस्मान सीढ़ियाँ चढ़कर जो ही ऊपर आया वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। इसके साथ ही कोई खुशबू उमड़ पड़ी। वो सजी संवरी बेपनाह अच्छी लग रही थी। उस्मान सोफे पर बैठकर जो ही जूते उतारने लगा, हुरिया उसके पास नीचे बैठ के उसका हाथ वहीं रुक गया। हुरिया इसके जूते उतारने लगी तो उस्मान ने रोक दिया। मुझे ये सब पसंद नहीं है, उसने नरमी से टोका। मगर मुझे अच्छा लगेगा आपके छोटे छोटे काम करना। उसने जूते उतारे। थका थका सा बिखरे बिखरे बालों और शर्ट के ऊपरी 2 खुले बटन के साथ वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये हार जीत की बातें कल पर उठा रखें। आज मौसम बहुत अच्छा है, आओ आज दोस्ती कर लें। हुरिया गुलाबी हथेली उसके सामने फैलाई खड़ी थी। उस्मान की सारी खफकी पल भर में हवा हो गई। सादा से इजहार नदामत ने गुज़श्ता सारे शिकवे धो डाले। ग्लास विंडो के पास खड़ी हुरिया के शानों के गिर्द इसने अपने बाजू मजबूत कर दिए और उससे अपने करीब करके सीने से लगा लिया। बहुत सारे खूबसूरत दिन हमने ज़ाया कर दिए। बारिश की वो रात मुझे नहीं भूलती जिसके हवाले से मैंने बड़े खूबसूरत ख्वाब देने थे। पर खैर आज फिर वैसी ही रात है। आज उस्मान का लहजा सरगोशी में डूब गया। मैं बहुत इंतहा पसंद हूँ और तुम्हारे मामले में तो हद से ज़्यादा। वो बहक रहा था। बारिश ने ख्वाबनाक सी धुंध फैला दी थी। ये बारिश इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। उस्मान ने उसे कोई वजाहत नहीं मांगी, ना ही उसने उससे माजरत करनी पड़ी। ऐसा ही आला ज़र्फ़ और सुलझा हुआ था वो। इतने रोज़ मैके में लगा दिया, मैं इंतज़ार करता ही रह गया, उसने शिकवा किया। अब कभी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हुरिया ने हंसकर यकीन दिलाया तो वो उसे अपने प्यार की बारिश में भिगोता चला गया। अगर नावल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एंड कल इंशाल्लाह नए नावल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।